السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہم آپ کو نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار، اور میرے ساتھ موجود ہیں پہلے کی طرح ہی مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم انجینئر محمد علی مرزا کے باطل عقائد و نظریات، اور پھر اسی طرح حدیث کے اندر اس کی تحریفات، جھوٹ، اور اسی طرح صحابہ کرام کی شان میں جو آئے دن یہ گستاخیاں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا مدلل اور مفصل جواب جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو گزشتہ 3 ایپیسوڈز میں ہم نے آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا کی صحابہ کرام کی شان میں کی گئی گستاخیاں جو ہیں، اور اسی طرح احادیث کے اندر انہوں نے غلط قسم کے ترجمے ایڈ کر کے یا تحریفات کر کے جو لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، ان تمام چیزوں کا ایک مدلل جواب جو ہے اور تحقیقی جائزہ جو ہے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں بھی ہم انجینئر محمد علی مرزا کی ایک نئی ویڈیو کے جس کا انہوں نے ٹائٹل دیا تھا کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا بھی عاشق معاویہ تھا، تو اس کے اندر مرزا صاحب نے بہت زیادہ تضاد بیانیاں کی، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جواب بھی اسی بات کا دے رہے تھے کہ میرے متعلق جو کلپ بنا کر لوگ تضاد بیانیوں کے بتا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کی وضاحت پیش کرتے ہوئے بھی مرزا صاحب مزید تضاد بیانیوں سے انہوں نے کام لیا، اور یہاں تک کہ ایک جھوٹی قسم بھی اٹھا گئے۔ تو ان تمام باتوں کا جواب دینے کے لیے ہی آج پہلے کی طرح ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو ہم ان سے مرزا صاحب کی ان تمام باتیں ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اور اب مرزا صاحب آگے کیا چاہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، پہلا سوال جو ہے مرزا صاحب کے متعلق وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب سے یہ سوال کیا گیا، جی آپ پہلے تو کچھ اور باتیں کہا کرتے تھے، اب آپ کا موقف جو ہے کچھ اور باتیں آ رہی ہیں سامنے، یعنی آپ کی باتوں میں تضاد بیان نہیں آ رہی ہے۔ اب ان کے اپنے سٹوڈنٹس یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ مرزا صاحب اس طرح کے کام کر رہے ہیں، پہلے کچھ اور باتیں ہوتی تھی اب کچھ اور ہیں۔ تو مرزا صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، جی اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پرانے بزرگوں کو غلط کہہ رہے ہیں تو کیا اپنے آپ کو میں قرآن و سنت کی روشنی میں غلط نہیں کہوں گا؟ یعنی پہلے میری اگر کوئی بات غلط تھی تو اب میں نے وہ درست کر لیا۔ اصل میں اس طرح انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب واقعی قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی غلط باتوں کو درست کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ یہ جن کا اعلیٰ کار ہے اور جن کے لیے یہ کام کر رہا ہے، وہ ساری دنیا اب اس کو جان چکی ہے کہ ہمسایہ ملک کے ساتھ اس کے کیا روابط اور تعلقات ہیں۔ اصل میں ان کے ایمان کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے تقیہ، کہ دل میں بات چھپائے رکھو اور ظاہر کچھ کرو۔ مرزا صاحب ظاہری طور پر یہ جو اتنا پیارا جملہ بول رہے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی غلط باتوں سے صحیح باتوں کی طرف کیا کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، اور اپنی پہلی باتوں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ غلط باتوں سے صحیح باتوں کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ در حقیقت پہلے جو ان کے دل میں صحابہ کا بغض اور دشمنی تھی، اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، تقیہ کیا ہوا تھا۔ اب وہ اپنا خوب سے باطن ظاہر کر رہے ہیں، یعنی صحابہ کو گالی دینے کا مسئلہ ہو، صحابہ کو برا بلا کہنے کا مسئلہ ہو، صحابہ پہ زبان درازی کا مسئلہ ہو، صحابہ کے خلاف تلوار اٹھانے کا مسئلہ ہو، صحابہ کے اوپر رضی اللہ ان کو روکنے کا مسئلہ ہو، ایسے باتوں میں جو پہلے مرزا صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر چکے ہیں، یا سیدنا کہہ چکے ہیں، یا ان کے بارے میں کچھ اچھے کلمات کہہ چکے ہیں، اب ان سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ جو صحابہ کے بارے میں نرم رویہ رکھ چکے ہیں، اب اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں، اب اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ اپنے پیچھے ہٹنے کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاید میں حق کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ پہلے مرزا صاحب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھاتے تھے، اب چھڑوانے کو کہہ رہے ہیں میں حق کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلے وضو میں پاؤں دھلوایا کرتے تھے، اب اس کے مسح کی طرف آ رہے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں حق کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلے زمین پہ اور قلین پہ سجدہ کیا کرتے تھے، اب ٹھکری یا وہاں سے قلین ختم کروانے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حق کی طرف۔ اصل میں حق کی طرف نہیں آ رہے، جو رافضیت ان میں چھپی ہوئی تھی، اب اس کے اظہار کو وہ دنیا کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں حق کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن و سنت کی روشنی یہ قرآن و سنت نہیں، قرآن و سنت کی دشمنی میں، روشنی میں نہیں۔ اگر بات ایسے ہی تھی تو پھر جب ہم نے مرزا صاحب کے گھر جا کر ان کے رائٹ ہینڈ کو کاپی پہ لکھ کے دیا تھا کہ تمہارے ریسرچ پیپر میں یہ حدیثیں آدھی لکھی ہیں، مکمل کرو، ان حدیثوں کا ترجمہ غلط کیا ہے، صحیح کرو، ان حدیثوں کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، صحیح کرو، ان کی صحت ضعف کے بارے میں تم نے گپ ماری ہے، اس کو صحیح کرو، وہ صحیح کیوں نہیں کیا گیا؟
اگر یہ حق کی طرف آنا چاہتے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ظالم کہا تھا اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تبرہ کیا گیا اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ جب صحابہ کے بارے میں غدار اور باغی وغیرہ کے فتوے لگائے تھے اس سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ اصل یہ حق کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اپنی رافضیت کو کھول کر بیان کرنے کا نام یہ لے رہے ہیں کہ میں حق کی طرف رجوع کر رہا ہوں، حالانکہ یہ حق کی طرف رجوع نہیں، یہ اپنی اصل ہمسائے ملک والے مذہب کی طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں جس کو حق کی طرف رجوع کہتے ہیں۔ اگر یہ اتنے حق کے ہی متلاشی ہیں تو آئے ہم آپ کو بیسیوں باتیں مرزا صاحب کی بتا چکے ہیں کہ کہاں کہاں اس نے حدیث اور قرآن کے ترجمے میں ڈنڈیاں ماری، وہاں کیوں نہیں حق کی بات کی؟ تو اصل میں اپنے سامعین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب وہ جو بلی تھیلے میں تھی نا اب وہ باہر آ رہی ہے، جو رافضیت اندر چھپی ہوئی تھی نا جس کو ہم نیم رافضی کہتے تھے، اب وہ نیم کا لفظ ختم ہو چکا ہے، وہ اصل رافضیت کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور اس کا نام رکھ دیا میں کتاب و سنت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کوئی جنت بی بی نام رکھ کے جنتی نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح مرزا صاحب صرف کتاب و سنت کا نام لے کر وہ حق کی طرف نہیں آ سکتے۔ کون سا حق ہے جو مرزا صاحب نے اب پیش کیا، پہلے پیش نہیں کرتے تھے؟ یعنی اتنی ساری علماء کرام نے جو غلطیاں اس کی بیان کی ہیں، بتایا بھی اس کو، اب اس کے باوجود ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہے اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا میں اپنی باتوں کو غلط نہیں کہہ سکتا؟ بالکل، ان باتوں سے رجوع کریں گے جہاں صحابہ کو اچھا کہہ چکے ہیں، ان باتوں سے رجوع کریں گے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر چکے ہیں، ان باتوں میں رجوع کریں گے جہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو افضل کہہ چکے ہیں، ان باتوں سے رجوع کریں گے جہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحابی اور کاتب وحی مان چکے ہیں، کاتب وحی مان چکے ہیں، اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو افضل مان چکے ہیں، اب اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کو مان چکا ہے، اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ ان کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا کہہ چکا ہے، اس سے کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ لیکن کبھی رجوع نہیں کرے گا کہ میں امی عائشہ کے اوپر میں نے بہتان لگایا میں رجوع کر لوں، کبھی نہیں کرے گا۔ سیدنا زبیر کے بارے میں زبان درازی کی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کھولی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کھولی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ صحابہ کے خلاف بدزبانی کی، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ گستاخ رسول کو واجب القتل نہیں سمجھتا، کبھی اس سے رجوع نہیں کرے گا۔ قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھا، کبھی اس سے رجوع نہیں کرے گا۔ روافض کے بارے میں نرم رویہ رکھا، کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ رجوع کرے گا تو صرف ان باتوں سے جو پہلے اس سے اچھی ہو چکی تھی، لیکن ہمسایہ ملک اس کو پسند نہیں کرتا تھا، اور جو اس کو پروموٹ کرنے والے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو کیا کام کر رہا ہے، ان باتوں سے یہ کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا، اور اپنی رافضیت پر پوری مہر لگائے گا، ان باتوں سے رجوع کرتا ہے۔ اور یہی بات انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بھی کی ہوئی ہے۔ ہاں جی، کرے گا۔ کہتے ہیں جی پہلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا کہا کرتا تھا، زندہ باد، اور اب میں حضرت معاویہ کہتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق مرزا صاحب نے خود کر دی کہ رجوع کس سے کرے گا؟ جو کچھ اچھے کلمات پہلے کہہ چکا۔ اور اس کی مثال میں جو ایک اور یاد آ گئی، دیکھیں مرزا صاحب نے رافضیت، ناسبیت اور خارجیت، یزیدیت، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کے حوالے سے ایک پمفلٹ لکھا، اور اس میں پہلے لکھا ہوا تھا کہ سب سے پہلے بریکٹ لگا کر بچپن میں اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اب اس سے رجوع کر کے پیچھے آ گیا، اب کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ، اور درمیان سے بچپن کا لفظ ختم کر دیا۔ پہلے اس نے لکھا ہوا تھا حضرت امیر معاویہ یعنی جنگ جمل اور صفین کا اصلی سبب قصاص عثمان کے بارے میں اختلاف رائے تھا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت لینے کے بارے میں اصلی باتوں سے کیا کر رہا ہے؟ رجوع کر رہا ہے۔ پہلے یہ بات تسلیم کرتا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اب اس سے کیا کر رہا ہے؟ رجوع کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ۔ پہلے یہ کہتا تھا رضی اللہ عنہ، اب یہ کہہ رہا ہے کوئی کہو چاہے نہ کہو، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ یہ ان باتوں سے رجوع کر رہا ہے، جو کہہ دیا ہے کہ میں تو دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ جو صحیح باتیں کچھ اس کی زبان سے نکل چکی تھیں، یہ اپنی ان صحیح باتوں سے رجوع کر کے ہمسایوں کی پوری نمک حلالی کا ثبوت پیش کرنا چاہ رہا ہے، اس کا نام رجوع ہے۔ مزہ آیا، اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں۔